مجھے آنکھیں خشک ہیں یا رب انہیں رونا نہیں آتا۔ سوال، دنیا میں وہ کون سا پھل ہے جو سب سے زیادہ کھایا جاتا ہے؟ جواب، وہ پھل کیلا ہے جسے دنیا میں سب سے زیادہ کھایا جاتا ہے۔ سوال، حضرت آدم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کو کن کن پہاڑوں کے پتھروں سے تعمیر فرمایا؟ جواب، حضرت آدم علیہ السلام نے 5 پہاڑوں کے پتھروں سے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ نمبر 1 طور سینا، نمبر 2 طور زیتون، نمبر 3 جبل لبنان، نمبر 4 جبل جودی، اور 5واں اس کے کھمبے ہیرا پہاڑ کے پتھر سے بنائے۔ سوال، حضرت آدم علیہ السلام کا قد کتنا تھا؟ جواب، حضرت آدم علیہ السلام کا قد مبارک 60 ہاتھ تھا۔ ایک خوبصورت سا قصہ جو ہمارے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے، سنتے جائیے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں تشریف لے جا رہے تھے۔ آپ نے ایک چرواہے کو راستے میں دیکھا کہ وہ چرواہا اپنی سادی زبان میں اپنے حال میں مست ہو کر اللہ تعالیٰ سے اس طرح گفتگو کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا، اے اللہ، اے کریم، تو کہاں ہے؟ تو میرے پاس آتا تو میں تیرا نوکر بن کر تیری خدمت کرتا، میں تیرا نوکر بن کر تیری خدمت کرتا، تیرے جوتے سی دیتا، تیرے سر میں کنگھی کرتا۔ تو میرے پاس ہوتا تو میں تیری خدمتیں کرتا، تیرے کپڑے سی دیتا، تیرے کپڑوں کو دھوتا، تیرے سر سے جوئیں نکالتا۔ تجھے میرا دل کر رہا ہے کہ تجھے میں اپنی بکریوں کا دودھ پلاؤں، اگر تو بیمار ہو جائے تو میں تیرا غمخوار بنوں، تیرے پیارے پیارے ہاتھوں کو چوموں، تیرے نازک پاؤں کو دباؤں، جب سونے کا وقت آ جائے تو میں تیرا بستر صاف کروں۔ اے میرے پیارے اللہ، تجھ پر میری جان قربان ہے، میری ساری اولاد اور میرا سارا گھر بار تجھ پر قربان ہے۔ اگر مجھے تیرے گھر کا پتہ مل جائے تو میں ہر روز صبح و شام تیرے لیے گھی اور دودھ لے کر آؤں، تیرے لیے پنیر بھی لاؤں اور روغنی روٹیاں بھی لاؤں۔ غرض وہ چرواہا اپنی سادی زبان میں اسی طرح اللہ تعالیٰ سے باتیں کہہ رہا تھا اور اپنے حال میں مست ہو کر آہوزاری کر رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی یہ باتیں سنی تو فرمایا، اے شخص، تو کس سے مخاطب ہے؟ چرواہے نے کہا، میں اس ذات باری سے ہم کلام ہوں جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ یہ زمین اور آسمان یہ سب اللہ نے پیدا کیا ہے، یہ سب اللہ نے بنایا ہے میرے لیے، میں اللہ سے باتیں کر رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سن کر فرمایا، ارے بے وقوف، تیری اس گفتگو سے کفر و الحاد پھیلے گا، دین میں خلل پیدا ہوگا، کیونکہ تیری یہ باتیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں بالکل بے بنیاد ہے، کفریہ ہے۔ کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کی خدمت سے بے نیاز ہے؟ اے شخص، تو اپنی ان باتوں سے توبہ کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ۔
چرواہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس بات کو، اس ڈانٹ کو سن کر بہت ڈر گیا اور اس نے کہا، اے موسیٰ، تم نے تو میرا منہ ہی سی دیا اور شرمندگی سے میری جان جلا دی۔ ہائے افسوس، میں نے انجانے میں اپنے اللہ سے کیا کیا باتیں کہہ دی، لیکن میں تو اللہ تعالیٰ سے محبت کا اظہار کر رہا تھا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ ان سب باتوں سے بے نیاز ہے۔ چرواہے کے دل پر اللہ تعالیٰ کا اس قدر خوف طاری ہوا کہ اس نے اپنے کپڑے پھاڑ دیے اور روتا ہوا، آہوزاری کرتا ہوا جنگل کی طرف دوڑ گیا۔ جب چرواہا جنگل کی طرف دوڑتا ہوا بھاگ گیا تو عین اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کہ اے موسیٰ، آپ نے ہمارے بندے کو ہم سے جدا کر دیا۔ وہ چرواہا تو میرے عشق میں مبتلا ہو کر مجھ سے ایسی باتیں کر رہا تھا، میں بھی بڑی محبت کے ساتھ اس کی باتیں سن رہا تھا۔ اسے مجھ سے سچی محبت تھی، وہ اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا۔ بے شک میں ان باتوں سے پاک ہوں۔ وہ جو کہہ رہا تھا اس کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، مگر وہ چرواہا تو یہ علم نہ رکھتا تھا، اس کا دل میری محبت سے لبریز تھا، اس کی نیت اچھی تھی، اس کے دل میں میرے لیے عقیدت اور محبت بھری ہوئی تھی۔ اے موسیٰ، میں نے تجھے اس لیے بھیجا ہے کہ تو میرے بندوں کو مجھ سے ملائے، تجھے اس لیے نہیں بھیجا کہ تو میرے بندوں کو مجھ سے دور کرے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ ناراضگی سنی تو اسی وقت جنگل کی طرف بھاگے اور اس چرواہا کو ڈھونڈنے لگے۔ آخر کار ایک جگہ وہ چرواہا اس سے مل گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس چرواہے سے فرمایا کہ اے بھائی، تجھے اسی طریقہ پر محبت کا اظہار کرنے کا، اللہ سے دعا مانگنے کا، اللہ سے باتیں کرنے کا، اللہ سے اپنی فریاد کرنے کا موقع مل گیا ہے۔ اللہ نے اس کی تمہیں اجازت دے دی ہے۔ جو بھی محبت بھرے الفاظ سے تم پہلے دعا مانگتے تھے، جو بھی محبت بھرے الفاظ سے تم اللہ سے باتیں کرتے تھے، اسی طرح اب تم بھی باتیں کرتے رہو، تیرا مرتبہ اللہ کے نزدیک بہت بلند ہو گیا ہے۔ پیارے ویورز، اس واقعہ سے یہ سبق ہمیں ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری شکلوں کو نہیں دیکھتے۔ جو بندہ اللہ سے اس کی محبت میں ڈوب کر اللہ سے باتیں کرتا ہے، اللہ سے مناجات کرتا ہے، تو اللہ کو وہ لمحہ، اللہ کو اس کی وہ باتیں بہت پسند ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے 24 گھنٹوں میں کم سے کم 2 منٹ، 4 منٹ، 5 منٹ ہی صحیح ہم اللہ سے محبت بھری باتیں کریں، محبت کا اظہار کریں۔ آج ہم اللہ سے محبت بھری باتیں کریں گے، اپنی محبت کا اظہار کریں گے، تو انشاءاللہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی محبت کرنے والے اپنے دوستوں میں شامل کریں گے، اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑا کریں گے۔ کتنا بڑا فائدہ ہوگا کہ ہم گنہگار رہیں گے، ہمارا نام اعمال گناہوں سے بھرا ہوا ہوگا، لیکن ہم دنیا میں رہ کر کے اگر روزانہ 2 منٹ، 4 منٹ اللہ سے محبت بھری باتیں کریں گے، اللہ سے اپنی محبت کا اظہار کریں گے، اللہ سے التجا کرتے رہیں گے، تو اللہ کو یہ بات میرے دوستو بہت